سرمے کا نسخہ دیتا ہوں، بڑا ہی مجرب قسم کا نسخہ ہے اور آزمودہ نسخہ ہے۔ میں خود بنایا بھی کرتا تھا۔ اب تو میری اپنی بھی نظر تھوڑی سی ویک ہے، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے وہ بنانا اور وہ اس طرح کا معاملہ جس طرح پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ اب تو سرمے کا رواج ہی ختم ہو گیا۔ تو اب بات یوں ہے کہ سرما جو ہے نا، یعنی ایک سرمے دانی پہلے ہر گھر میں ہوتی تھی۔ ہماری جو والدہ ہے نا، وہ تو میری آنکھوں میں سرما بڑا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی کھچ کے پانا، وہ سرما بہت مجھے ڈالا کرتی تھی۔ تو اس وقت سرمے دانیاں بھی ہوتی تھیں، ہر گھر میں ایک سرمے دانی ہوتی ہے، بڑے بڑے ڈیزائن دار قسم کی سرمے دانی ہوتی ہے۔ تو سرما میری امی گھر لا کے پیسا کرتی تھی، یعنی کہ بازار سے پیسا ہوا نہیں لے کے آتی تھی۔ سرمے کی ڈلی لانی اور خود اس کو پیسنا، اور تب تک پیسنا جب تک وہ رڑک ختم نہ ہو جائے اس کی نا، جو ذرے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں، بڑا ہی کمال کا نسخہ ہے، اگر آپ اس کو استعمال کریں تو کبھی یاد کریں گے۔ نسخہ یوں ہے کہ آپ نے ایک جو وہی سرمے دانی لینی ہے اور اس میں ایک لونگ ڈال دینا۔ سرمے دانی کے اندر ایک آپ نے کیا ڈالنا ہے؟ لونگ ڈال دینا، اور اس کو ایک مہینہ اسی طرح رہنے دینا ہے۔ لونگ ڈال کے تھوڑا سا کبھی ہلا دیا اس سرمے دانی کو، تو اگر آنکھ میں ڈالنا ہوا تو اسی میں سے سلائی ڈال کے تو آنکھ میں بھی ڈال دیا کریں، لیکن ہے کہ 1 ماہ تک لونگ اندر ہی رہے گا۔ نیکسٹ مہینہ جب اگلا 1 ماہ پورا ہو جائے گا تو اگلے مہینے اس لونگ کو نکال دینا اور دوسرا نیا لونگ رکھ دینا۔ یہ لونگ پورا ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ٹوپی سمیت نہیں جو ہوتا پھول، پورا پھول والا جو پورا ایک لونگ ہوگا، آپ نے دوسرا رکھ دینا، پھر اگلے مہینے اس کو نکال دینا، تیسرا رکھ دینا۔ ہر مہینے ایسا ہی کرنا ہے، اور جو ہی دیکھیں کہ سرما آدھا ہو گیا اس میں سے، سرما بھی تو کم ہونا ہے نا بعض سے، اب اسی میں اور پیسا ہوا سرما ڈال دیں۔ ہر مہینے لونگ بدلتے رہیں، سرما نیا کم ہو جائے، ختم نہیں ہونے دینا، کم ہو جائے تھوڑا اور ڈال دینا، جس طرح ہومیوپیتھک والے نہیں کرتے، اپنی شیشی ختم نہیں ہونے دیتے، الکوہل اور ڈال لیتے ہیں، اگلی پوٹنسی تیار ہو جاتی ہے، 10 بار ہلاتے ہیں، چلو بھائی، یعنی ان کے پاس دوائی ختم ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس الکوہل ڈائلوشن موجود ہو تو آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ سرما بیچ میں ختم نہ ہو اور ڈال لیں، لونگ ہر مہینے بدلتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی بچپن سے لے کر آخر عمر تک جو سرما ڈالنے کا عادی ہوگا، پکی ٹھٹی بات ہے، اس کی ساری عمر آنکھیں خراب نہیں ہوں گی، وبائی امراض آ جائیں آنکھوں کے، یہ جو پانی آتا ہے آنکھوں سے اور جلن ہوتی ہے، بعض کا آنکھوں کی الرجی ہو جاتی ہے، بعض کا جس کو کنجکٹیوائٹس بھی کہتے ہیں، اور سوزش ہو جاتی ہے بعض کا، کسی قسم کی کوئی سوزش عمر بھر نہیں ہوگی، یہ پکی بات ہے، آزمائی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نظر کمزور بھی ہو گئی ہوئی ہے تو، اور جو آپ کو اینک کی اگر عادت پڑ گئی ہوئی ہے، وہ اینک کی عادت تک چھوٹ جاتی ہے، یعنی اتنا یہ کمال کا نسخہ ہے۔ اور اگر اس کے اوپر اور اس کو اچھا اور شفا لینی ہے تو ہر لونگ کو ڈالنے سے پہلے 21 دفعہ درود شفا ہے ایک، وہ پڑھ کے لونگ پہ دم کر کے وہ ڈال دیں اس کے اندر، پھر اس کا اثر دیکھیں، کمال اثر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، میں جو طریقہ کار کیا کرتا تھا نا، ایک طریقہ کار، اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ میں کیا کرتا تھا، میں 3 یا 4 لونگ لے کے نا، تو ان لونگ کو اچھی طرح سے جوشا لینا، پانی میں ڈالنا، آدھا کپ یا کپ پانی میں ڈال کے اس کو اچھا جوش دینا، جس طرح قہوہ بناتے ہیں اس طرح اس کو جوشانا، اچھا جب جوش آ جائے 2-3 دن، یعنی 2 کپ پانی ہے نا اگر، تو 1 کپ رہ جائے، اب اس 1 کپ پانی کو، جو لونگوں والا پانی ہے، اور اسی پانی کے اندر لونگوں کو پیس بھی لینا کسی چیز میں ڈال کے، ان لونگ جو آپ نے 3 یا 4 ڈالے تھے اسی میں ڈال کے ان کو دوبارہ پیسنے کے بعد اس کو فلٹر کر لیں، صاف ستھرے کپڑے سے چھان لیں اس کو۔ اب چھاننے کے بعد اب آپ کے پاس بچا اس کا پانی، وہ جو قہوے والا پانی، قہوہ کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں اس کو، وہ جو پانی جوشایا ہوا آپ کے پاس بچا ہے نا، اب اس پانی کے اندر 1 چمچ پیسا ہوا سرما وہ ڈال دیں، اور اس کو روزانہ کھرل میں ڈال کر، اور کھرل اگر پتھر کا ہو یا کھرل ہو دوسرا، وہ جس کو کیا کہتے ہیں یار، پتھر کا، اگر وہ ہو تو اس میں ڈال کے تو اس کو روزانہ آپ اس کو پیس دیا کریں، سرمے کو اچھی طرح سے نا، اس کو ایسے ہو جائے جیسے ملائی ہوتی ہے، مطلب اس میں رڑک ہی نہ رہے،
اب پیستے 2 دن لگیں، 4 دن لگیں، 10 دن لگیں، اس کے اوپر پورا مہینہ لگ جائے، کوئی بات نہیں، جتنا ٹائم بھی اس پہ لگ جائے، لیکن روزانہ جب پیسنا ہے تو 21 دفعہ درود شفا پڑھ لینا، پڑھ کے اس پہ دم کر لینا اور اس کو پیستے رہنا، ٹھیک ہے۔ ایسا کرتے کرتے جب وہ سارا پس جائے، پانی خشک ہو جائے، وہ پاؤڈر نما ہو جائے، سیم ایسے ہی ہو جائے جیسے کہ وہ پاؤڈر ہوتا ہے، میں خشک ہو گیا پانی اب سارا میں، اب پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں پانی بھی ہم نے ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا۔ پانی وہ کس طرح خشک ہوگا؟ وہ ہو جائے گا 2 4 دن 10 دن لگیں گے، پانی خشک ہو جائے گا۔ آپ پنکھے میں بیٹھ کے بنائیں نا اس کو تو پانی خشک ہو جائے گا، جب پانی خشک ہو جائے تو دوائی تیار۔ اب آپ اس کو اپنی آنکھ میں ڈالو، تھوڑی سی جلن ہوگی، لگے گا تھوڑا سا، 2 4 دن لگے گا، لیکن پھر اس کا اثر دیکھو آپ، کمال اثر ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور طریقہ بھی میں کیا کرتا تھا، میں آپ کو یہ درود شفا ہے نا جو اس کے اعداد لے کر اور نام کے اعداد لے کر، ٹھیک ہے، تو اس کی تعداد میں بھی میں پڑھایا کرتا تھا، اس کی تعداد کو پھر مفرد تعداد نکال کے اس تعداد میں بھی پڑھایا کرتا تھا۔ اور پھر میں ایک اور کام کرتا تھا کہ اسی کو نا اور سرمے کو اسی کا ایک تعویذ بھی بنا لینا، اور جب پڑھائی کرنی ہے تب تعویذ کو دائیں بازو پہ باندھ لینا، پھر تو لوہے توڑ جس کو کہتے ہیں نا کہ لوہے توڑ نینک لہ جائے گی، پاویں کتنا بھی نمبر اوپر جا چکا ہو، وہ واقعی لہ جاتی، یعنی اینک اتر جاتی ہے، اتنا یہ زبردست قسم کا نسخہ بن جاتا ہے۔ اور جن کو کہتے ہیں نا جس طرح پہلے وقتوں میں وہ بابے نہیں ہوا کرتے تھے جنہوں اکھاں ہوندیاں ہے نا سپ ورگیاں بریک بریک، اور ان کو بڑی دور سے نظر آ جایا کرتا۔ میرے ابو کا ماموں ہوا کرتا تھا، وہ بھی یہ نسخہ غالباً استعمال کرتے تھے، تو وہ ان کی عمر تھی، اس وقت ہم چھوٹے تھے لیکن ان کی عمر اس وقت 90 سال کے قریب تھی، تو گڈیاں پتنگ بازی کرنی نا کبھی کبھار ہم نے اوپر جا کے، تو وہ ڈور ہمیں نظر نہیں آتی، انہوں نے ایک نظر یوں دیکھ کر بتا دینا وہ سامنے ڈور ہے، مطلب اتنی تیز یہ وہ اسی طرح کا نسخہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ اگر کوئی بنا لے نا، اب ان کا بنانا مشکل ہے، اگر کوئی بنا لے نا تو کبھی یاد ہی کرے گا کسی نے کوئی نسخہ بتایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنا یہ زبردست نسخہ ہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور جس طرح سے میں نے کہا ہے اس درود شفا پڑھ کے 21 دفعہ پڑھ کے، اس کی بھی بڑی تاثیر ہے، لیکن جس طرح سے کہا نا کہ اگر ہم درود شفا کے اعداد نکال لیں، جتنے بھی اس کے اعداد بنتے ہیں، ان اعداد میں اپنے نام کے اعداد شامل کر لیں، ٹھیک ہے نا، پھر اس کی مفرد تعداد نکال کے اتنی تعداد میں پڑھ لیں اور اس تعویذ کو اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں، اس وقت جب ہم نے یہ اس کو تیار کر رہے ہیں، ابھی پیس رہے ہیں اس کو، پانی کو بھی بیچ میں اس کو کر رہے ہیں، اور یہ تقریباً خشک ہونے میں تقریباً